اچھا، تو میرا ایک آپ سے سوال تھا جو کل کے پروگرام کے حوالے سے. جی جی. تو مولانا صاحب نے کسی نے سوال کیا تھا کہ نبی کمروں میں زندہ ہیں. مولانا سے سوال کیا تھا؟ ہاں جی، کل کے پروگرام میں. جی جی. تو مولانا صاحب نے زندہ تو ہیں لیکن وہ کسی کی حاجات یا کسی کی تمنا یا کسی کی بات نہیں سن سکتے. جی جی. ساتھ انہوں نے مزید کہا تھا کہ بلکہ وہ جب زندہ تھے تو اس وقت نہیں کر سکے، اب کیا کر سکیں گے وہ اس حوالے سے. لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو کہ نبی کے در پہ آ جاؤ. اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل سے کوئی گفتگو کریں ہمارے ساتھ. تفصیل سے میرے بھائی ملاقات پر ہی ہو سکتی ہے نا، آپ آئے نہیں تو لائن پہ آ رہے ہیں تو نہیں آ سکتی، لیکن آپ ہماری مدد تو بارے میں جو بات تھی نا میں نے کہہ دی، وہ کل تو شاید نہیں، اس سے پہلے کسی دن آیا تھا سوال. تو اس دن میں نے کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قبر میں نماز پڑھتے تھے. سب کے لیے بھی حضور نے کہا کہ وہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، لیکن آپ نے کہا تھا نا ساتھ کہ وہ جب زندہ تھے تو کچھ نہیں کر سکے، اب کیا وہ کر سکیں؟ نہیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. جیسے ابن حمام دیکھتے ہیں قبروں پر جا کر خواہ وہ کسی کی قبر ہے، دو کاموں کے سوا کوئی دین میں ثابت نہیں کہ سلام کہیں ہم انہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اس سے زیادہ کہیں نہیں آتا کہ ہم انہیں جا کر کہ ہمارے لیے یہ کرو. جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا وہ منافقین کے بارے میں کہ وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جاتے تھے مقدمے، رسول اللہ کی توہین کرتے تھے، جب پکڑے جاتے تھے کہتے ہم صلح کے لیے ایسا کرتے. تو اللہ نے کہا بہانے بنانے کی بجائے اگر جرم ہو گیا تھا تو رسول اللہ کے پاس آتے، اپنا قصور مانتے، خود بھی اللہ سے معافی مانگتے، رسول اللہ بھی دعا. وہ رسول اللہ کی توہین کی تھی. میری توہین اگر کرے کوئی شخص تو اس کو مجھ سے بھی معافی لینی پڑے گی، ورنہ کوئی طریقہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بحث نہ کریں. ظلم تو انہوں نے کیا تھا، وہ ساری آیات آگے سے پیچھے سے پڑھے، طاغوت کے پاس مقدمے لے جاتے ہیں. ایک آیت ہے کہ انما ولیکم اللہ. بھائی آگے نہ چلیں، اس طرح تو بات کرتے. وہ ایک آیت کا آپ میں بتا دوں، اس سے ظلم نہ کریں. اگر کسی حاکم وقت کو چھوڑ کر کوئی آدمی کسی غیر کے پاس مقدمہ لے جاتا ہے، اس نے جرم اللہ کا بھی کیا، اس شخص کی بھی توہین کی ہے. اس لیے معافی کے لیے اس کے پاس جانا پڑے گا، ورنہ کوئی قاعدہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کو آ کر آپ لوگ جرم بتائیں. حضور کہے جاؤ جاؤ اللہ سے معافی مانگو. یہ تو بری بات ہے کہ اپنا پردہ فاش کرے، کوئی نیکی نہیں. وہ منافقین کا جرم چونکہ حضور سے متعلق تھا، آپ کی عدالت کو چھوڑ کر کعب بن اشرف کے پاس چلے گئے. حضور کی گستاخی کی اللہ نے کہا، جب پکڑے گئے آپ کہتے ہیں ہم نے احسان و توفیق کا یہ صلح کے لیے کر فرمایا. اس کی سیدھی طرح مان لیتے کہ ہم سے جرم ہوا، ہم بھی معافی مانگتے رسول اللہ ہمارے. وہ جس شخص کا جرم آپ کریں گے حق اللہ اور حق العباد، وہ اس سے معافی مانگنی پڑے گی. وہ تو مانگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نوازا بھی تو ہے نا. نہیں، کوئی نہیں نوازا. یہ مدد دینے کے لیے کسی کو نہیں نوازا. یہ بات بالکل جعلی ہے. اور اسی طرح لیے آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن بڑا پڑا، کسی نبی نے اپنے پہلے نبی سے مدد نہیں مانگی، نہ امت کو. جب بھی دعا کی اللہ سے کی، دعا کے لیے چھوڑ دیں خدا کے لیے اللہ کو صرف. باقی احترام سلام درود بالکل پہنچتا ہے اللہ کے رسول کی. وہی تو کرتے ہیں وہ تمہارے نہیں. اب بحث ختم کرتے ہیں. مدد کا کوئی حوالہ ملے نا کہ کسی امت نے پہلے آپ سے ملنا ہو تو کہاں ملیں؟ جہاں جی چاہے ملے، آ جائے میری مسجد میں. آج مسجد میں پروگرام. ہاں جی دیکھ رہا ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں. مسجد میں آ جائیں میرے بھائی جب جی چاہے. چلو ٹھیک ہے. میری مسجد میں آ جا رہا ہے، اس پہ آ جائیں، بڑی خوشی سے بیٹھیں گے، بات سنیں گے، میری آپ سنیں، خوشی ہوگی بڑی. ایک حدیث نبوی کے متعلق پوچھا تھا، وہ دوبارہ سوال کریں. مولانا سے بات ہوئی تھی، آپ پوچھیے. جی جی. وہ یہ پوچھنا ہے بھائی، حدیث نبوی کن تو نبیوں و آدم بین الماء والطین، اس کے مطلب صحیح یا ضعیف ہونے کے متعلق ان لفظوں سے کوئی روایت نہیں، یہ تو ہے موضوع. جی جی. یہ نا آدم بین الماء والطین، یہ بالکل غلط بات ہے. مطلب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ بات نہیں ٹھیک، یہ حدیث نہیں صحیح. یہ اس طرح ٹھیک ہے، رسول کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا. ایک جگہ تو یہ لفظ روایت ہوا انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین و آدم لمنجدل فی طینۃ. آدم اپنی مٹی میں ہی تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا، تو میں اس وقت اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. اچھا، اصل یہ ہے. ہاں، دوسری جگہ جو کن تو پڑھ دیتے نا وہ بھی صحیح نہیں. کن تو نہیں، کتب تو کہ میں اللہ کے ہاں نبی لکھا گیا تھا، حالانکہ یہ آدم ابھی مٹی میں ہی تھا. اچھا، مطلب ایک صحیح بات جو ہے نا وہ یہ تھی کہ میں لکھا ہوا تھا.
اصل چیز لکھا جانا جو لکھا، یعنی یہ حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ اب اللہ کو سوچی تو اچانک مجھے نبوت دے دی. میری نبوت کا فیصلہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا، بہت اہم معاملہ تھا نا، اس لیے طے کر دیا گیا کہ آتے رہیں گے پیغمبر مگر خاتم النبیین یہ ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے. کتب تو، اور یہی روایت دوسری یار انی لمکتوب عند اللہ، میں اللہ کے پاس لکھا ہوا تھا. اس کے مطلب سند ہے لکھے کی بات. اچھا یہ صحیح حدیث، یہ حدیث صحیح، وہ الفاظ جو ہے نا وہ نہیں صحیح. اچھا اس کی سند نہیں ہے. اس کا رد کیا سلسلہ الحدیث ضعیفہ والموضوع میں کہ یہ اعظم بین المعوقین ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ تو بالکل موضوع اور گھڑی ہوئی بات ہے، اس کا کوئی غلط. جی کہ یہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ اپنے آپ کو مارنا یا نقصان پہنچانا جو ہے یہ غلط ہے یا یہ منع ہے، تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ جو ہم حضرت ویس کرنی رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے مطلب اپنے دانت توڑ لیے، تو پھر اس کو مطلب ہم پھر کیسے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کی بنیاد بھی غلط ہے نا کہ حضرت ویسے کرنی رضی نے کوئی اپنے دانت نہیں توڑے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے یہ من گھڑت کہانی بنائی ہے جس سے آگے کئی محل جو ہے نا وہ تعمیر کیے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے ماتم کرتے ہیں کہ حضرت ویس نے بھی تو خواہ مخواہ دانت توڑ لیے تھے. میں نے ان کے بہت بڑے عالم سے جب کہا کہ نکالو، جب نکالی نا کتاب تاریخ الخمیس جہاں یہ لکھا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا اس طرح نہیں کہ دانت خواہ مخواہ توڑ لیے تھے، واقعہ اس طرح لکھا تھا کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، جنگ احد میں ان کے ساتھ شریک ہوئے. جب صحابہ کرام جو تھے نا وہ کچھ دوڑ گئے تو حضرت ویس آپ پر جھک گئے، جو تیر آتا رہا پتھر ان کے لگتے رہے، ان پتھروں سے ان کے دانت شہید ہوئے. پھر حضور تک جب یہ بے ہوش ہو کے گر گئے پتھر پہنچا، یہ لے کر پر آگے اس نے لکھا تھا کہ یہ واقعہ بالکل منکر ردی ہے کیونکہ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ ویس تو کبھی حضور کی خدمت میں آئے نہیں. اس نے رد کیا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب اللہ سے ڈرو، شرم کرو. ایک تو یہ نہیں کہ سن کر توڑے، حضور کا دفاع کرتے توڑے، اس کو بھی رد کر دیا کہ یہ تاریخ کے خلاف ہے. ویس تو آئے نہیں حضور کی خدمت. تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں میرے بھائی، حضرت ویس نے یہ کوئی کام نہیں کیا، کچھ نہیں. جو صحیح واقعہ ان کا وہ مسلم شریف میں الگ ایک باب ہے، دیکھ رہے ہیں. ایسا کوئی قصہ نہیں، نہ حضور نے اپنی گودڑی بھیجی خرقہ، نہ کوئی ایسی بات ہوئی. اپنی طرف سے لوگوں نے بہت افسانے بنا رہی ہیں. کیا کریں، اس کے لیے تو علیحدہ خطبے میں دیتا رہتا ہوں، یہاں تو مختصر وقت ہوتا، تھوڑا سا بتانا ہوتا. تو یہ قصہ کوئی نہیں میرے بھائی، بے فکر ہو جائیں. اسلام ایسی نیکی نہیں سکھاتا کہ خواہ خواہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف دیں. بڑی مہربانی. جی وقت تو نہیں ہوگا. جی نہیں. سودی کاروبار کے بارے میں بندے نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس سودی رقم ہو تو کیا اسے دینی مدارس یا مساجد پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بس ایسے ہی ہے جیسے آپ پیشاب سے وضو کرتے رہے، وہ سارا مال حرام اور ناپاک ہے. مساجد کو کیا دیں گے، مسکینوں کو کیا دیں گے، وہ تو گندگی ہے آپ کے ساتھ چمٹی ہوئی. اس سے جان چھڑائیں، جس سے لیا سود اس کو واپس کریں، معافی مانگیں اس سے، یا اس کو کہیں گندگی میں پھینک دیں. غریبوں مسکینوں کو جب مرتے دے دیں، ثواب کی نیت سے نہیں، صرف جان چھڑانے کی. تو مل نہیں رہا. میں نے قبر پہ جا کے عورت کا بہت رونا صحیح ہے؟ عورت کا قبرستان جا کے کسی اپنے عزیز کی قبر پر جا کے رونا، قبر پر جانا تو عورتوں کے لیے حرام نہیں، جا سکتی ہیں، مگر ایک تو زیادہ نہ جایا کریں، زوارات نہ بنے کہ روز یہی کام کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جن دنوں میں وہاں مردوں کا جھمکٹا ہوتا ہے نا، عاشورے کے دن یا باقی دنوں مرد بہت وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ان دنوں میں نہیں جانا چاہیے. پردے کا لحاظ کر کے کبھی کبھی تنہائی ملے تو وہاں چلی جائے اور صبر سے کام لے. اگر کوئی دعا کوئی وظیفہ دعا اگر آنسو آ ہی جائیں غم کی وجہ سے، والدہ کی قبر ہے، کوئی بات نہیں، مگر پیٹنا یا سر اپنے کے بال نوچنے ایسا حرام کام نہیں کرنا چاہیے. تو کام دو کرنے چاہیے میری بہن، قبر پر جا کر مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. ایک تو سلام کہنا چاہیے، سلام کہنا چاہیے، لمبا چوڑا نہیں، چلو السلام علیکم ہی کہہ دیں، یہی بڑی بات ہے. اور پھر ہاتھ اٹھا کر آپ ان کے لیے نا بخشش کی دعا کریں. اس کے لیے کوئی الفاظ مقرر نہیں، آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ ان کو بخش، ان کے درجے بلند کر. اگر کوئی کوتاہیاں صبر کے لیے کوئی دعا بتا دیں، کوئی وظیفہ. کون سا؟ صبر کے لیے قبرستان جا کے کوئی خاص دعا کرنی یا کس کے لیے؟ نہیں، صرف صبر آ جائے، رونا بند ہو جائے. نہیں، صبر کے لیے تو میری بہن جو اللہ نے بتایا نا اس سے بڑی بات کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کا مال تھا وہ لے گیا
اور ہم نے یہاں کیا بیٹھ رہنا، ایک دن ہم نے بھی جانا، اس سے ہی صبر آئے گا جب سوچ لیں گے. اور سب سے بڑی بات جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہی نا امت کو، اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. آپ نے فرمایا جس کو کوئی صدمہ پیش آئے نا، اس کا کوئی فوت ہو جائے تو وہ میری مصیبت جو نا، میرا دنیا سے جانا اور امت کو صدمہ پیش آنا کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ جائے، اس کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دے کہ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو اللہ کے حبیب نہ رہتے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ روتی رہ گئی اور صحابہ سے کہا جب وہ دفن کر کے آئے کہ عرض آپ کا کس طرح دل مانا کہ رسول اللہ پر مٹی ڈال دی، مگر چارہ کیا؟ تو جب حضور نے فرمایا مجھے یاد کرے گا کہ اللہ کے رسول نہیں رہے، دوسرے کس بات کی مولیت تو انشاءاللہ صبر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ خیر سے رکھے. آپ ان کے لیے دعا کرتی رہے کہ اللہ بخشے انہیں.